ناظرین و سامعین کرام، استخارہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ صلاح کرنے کو، مشورہ کرنے کو، اللہ سے اجازت لینے کے کو، یا اللہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، یہ کروں یا نہ کروں، یا اللہ میں یہ کام کرنے لگی ہوں، میں یہ کروں یا نہ کروں، میں اگر کروں تو اس کا کیا رزلٹ ہوگا، نہ کروں تو کیا رزلٹ ہوگا۔ یہ ہے کہ درست بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو یہ درست ہے یا درست نہیں ہے، آپ کو اس سے فائدہ ہے یا آپ کو اس سے نقصان ہے۔ کبھی رشتے کے معاملے میں، کبھی تجارت کے معاملے میں، کبھی سفر کے معاملے میں، کبھی کسی کام کے معاملے میں استخارہ کیا جاتا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے قرآن پاک وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ سورہ ملک کی 2 آیات ہیں، 13 اور 14۔ ان 2 آیات کا ایسا زبردست اور آسان سا عمل پیش کرنے لگا ہوں کہ آپ ایک ہی رات کے اندر سے درست بات معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیا طریقہ کار ہے، آپ کے سامنے آگے چل کے پیش کرتا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین و سامعین کرام، میں ہوں محمد عرفان اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں وظائف و عملیات۔ آج آپ کے سامنے استخارہ میں درست بات معلوم کرنے کا انتہائی آسان عمل پیش کیا جا رہا ہے، اور قرآن پاک کی 2 آیات آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ ان کا طریقہ انتہائی آسان ہے، عمل انتہائی آسان ہے، آپ کو کسی سے استخارہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ گھر میں ہی بیٹھے ایک ہی رات کے اندر یہ درست معلوم کر سکتے ہیں، درست بات کہ آیا آپ جس معاملے میں استخارہ کرنا یا کروانا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں، تو وہ آپ گھر کے اندر ہی کر سکتے ہیں کہ آیا کیا یہ آپ کا استخارہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ درست بات آپ معلوم کر سکتے ہیں انشاءاللہ بفضلہ تعالی 2 آیات کے ذریعے سے چند منٹ کے اندر۔ تو یہ کس طرح سے کر کے عمل کرنا ہے آپ کے سامنے آگے چل کے پیش کرتا ہوں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں، اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے وظائف و عملیات کی بیل کو ضرور پریس کر دیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو، وظائف، عملیات، استخارہ اور خوابوں کی تعبیر کا نوٹیفیکیشن آپ سب دوستوں تک پہنچتا رہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام مسائل حل فرمائے، آپ کی مشکلات آسان فرمائے، آپ کی نیک مرادوں کو پورا فرمائے، آپ کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے چاہنے والوں کو صحت، سکون، عافیت والی، ہنسی خوشی، ترقی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے ہر ایک مسائل کو حل فرمائے، مشکلات کو آسان فرمائے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، دکھ دردوں سے، تکلیفوں سے، آزمائشوں سے، قرض سے نجات عطا فرمائے۔ بیمار مسلمانوں کو اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بے اولاد مسلمانوں کو اللہ پاک نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے رشتوں کی رکاوٹوں، بندشوں کو اپنے فضل و کرم سے ختم کر کے جلد از جلد انہیں بہترین جگہوں پہ رشتہ ازدواج میں منسلک فرمائے، آمین۔ مزید میرے پیارے دوستو، اگر آپ کسی معاملے میں استخارہ کروانا چاہتے ہوں، یا آپ کسی مسئلے کے حل کے لیے، کسی پریشانی کے خاتمے کے لیے کوئی وظیفہ یا عمل پوچھنا چاہتے ہوں، یا آپ کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہوں، تو کمنٹ کا آپشن آپ کے پاس موجود ہے۔ اظہار کرنا آپ کا کام ہے، رہنمائی کرنا ہمارا کام ہے۔ انشاءاللہ بہترین، آسان، عمدہ انداز میں اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ بات کرتے ہیں کہ استخارے میں آپ کس طرح سے کر کے درست بات معلوم کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا چلوں۔ فار ایگزامپل، میں سفر کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں ابھی گھر جاؤں، یا میں چاہتا ہوں کہ میں ابھی کراچی چلا جاؤں، تو مجھے یہ استخارہ کرنا چاہیے کہ آیا میرے لیے یہ سفر درست ہوگا یا نہیں ہوگا، ابھی کروں گا یا بعد میں کروں گا۔ تو یہ اس طرح سے کر کے آپ رشتے کے لیے بھی استخارہ کر سکتے ہیں کہ آیا ایک جگہ پہ آپ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ رشتہ آپ کریں یا نہ کریں، تو اس میں درست بات آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے کام سٹارٹ کرتے ہیں، بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن آگے جا کے انہیں بجائے فائدہ ملنے کے نقصان ہوتا ہے، تو بعد میں پچھتاتے ہیں۔ پھر علماء سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی آپ نے استخارہ کرا لیا ہوتا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے ہی، وقت سے پہلے ہی استخارہ کرا لیں۔ انتہائی آسان طریقہ کار ہے، یہی 2 آیات جو آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ 13 اور 14 یہ 2 آیات ہیں۔ سورہ ملک کا جو پہلا رکوع ہے اس کی لاسٹ 2 آیات ہیں، ایک لاسٹ ہے، ایک سیکنڈ لاسٹ ہے۔ تو یہ 2 آیات آپ نے 111 بار پڑھنی ہے۔ اس طرح سے کر کے پڑھنے کی، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نوافل پڑھنے، نوافل پڑھ کے پھر آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے، اور پھر دعا کر کے سو جانا ہے۔ پھر آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، بات کیے بغیر سو جانا ہے۔ رات انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اللہ پاک اس کا رزلٹ پہنچا دیں گے۔ جس بھی معاملے میں آپ استخارہ کرنا چاہ رہے تھے یا چاہ رہی تھیں، اللہ پاک آپ کو اس کا رزلٹ اسی رات کے اندر دکھا دیں گے۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے یا یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو پنجگانہ نمازی بنائے۔ آخر میں اتنا کہوں گا کہ نمازیں پڑھتے رہیے، نمازوں کا اہتمام کیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔